محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری نظم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 32واں 32واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے بابری مسجد کی شہادت اور قرآن۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موضوع کی مناسبت سے مختلف شعراء کرام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال لکھتے ہیں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، اسکندر سکندر بادشاہ، چنگیز نام سنا ہوگا، ہلاک، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، یعنی انسانیت کو چاک کیا گیا، ہزاروں سینکڑوں جنگیں ہوئی۔ سکندر و چنگیز کے نام پہ کتنے لوگ آئے جنہوں نے انسانیت کا خون بہایا ہے۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، لیکن ان موت و زندگی کی جو جنگیں ہوئی، تباہی اور بربادیوں کی جو جنگیں ہوئی، اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو کامیابی اور ناکامی کی، جو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ لادی ہو تو ہے زہر حلال سے بھی بڑھ کر، لادی مانے بے دینیت، دین سے بے دخلی،
جی اگر انسان بے دین ہو جائے تو پھر زندہ ہو کر بھی مر گیا ہے، کامیاب ہو کر بھی ناکام ہے، اور اگر انسان مر کر بھی اپنے دین کو بچا لے اور دین پر فدا ہو جائے تو وہ مر کر بھی شہید ہے، کامیاب ہے۔ لادی ہو تو ہے زہر حلال سے بھی بڑھ کر، خودی کی حفاظت میں تو ہر زہر ہے تریاق، خودی کی حفاظت میں یعنی جان جائے دین کی حفاظت میں تو ہر زہر بھی ہمارے لیے تریاق ہے۔ جی اور آگے فرماتے ہیں، ہے مملکت ہند میں یک طرفہ تماشا، ہے مملکت ہند میں یک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد، اور ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور ایک دوسرے شاعر ماہر القادری فرماتے ہیں، وہ فقیہ کور باطن ہے عدو دین و ملت، وہ فقیہ کور باطن ہے عدو دین و ملت، کسی خوف دنیاوی سے جو تراش لے بہانہ، کسی خوف دنیاوی سے جو تراش لے بہانہ۔ اور حبیب جالب شاعر ہیں، وہ لکھتے ہیں صاحب موجودہ حالات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ جو موجودہ حالات ہیں، ہر دن کا اخبار یہ خبر آتی ہے کہ آج فلاں مسجد پر جو ہے اس کے خلاف کیس دائر ہو گیا ہے، وہاں نیچے سے مندر تلاش کیا جا رہا ہے۔ 27 سال جنگ چلی کوٹ میں، خاص طور سے شہادت کے بعد 92 سے لے کر 2019 تک، مگر یہ ثابت نہ کر پائے کہ یہاں مندر تھا۔ بات سمجھ رہے نا جی؟ میں اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ تو موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں، بہت ڈائیلاگ ہو گئے، بہت شعر و شاعری ہو گئی، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اس سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا، بجھے چراغ لٹی عصمتیں چمن اجڑا۔ کس کا؟ مسلمانوں کا۔ ان 77 سالوں میں، ان 77 سالوں میں کتنے گھر کے چراغ بجھے، کتنی عورتوں کی عزتیں لٹی، کتنوں کے چمن اجڑے اور اجڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہار میں الیکشن جیتتے ہی دلتوں پر جو ہے وہی عورتیں جنہوں نے 10-10 ہزار روپے لیے، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں۔ باقی مسلمانوں کے گھروں پر تو بلڈوزر چل ہی رہا ہے الگ الگ جگہوں پر۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا، بجھے چراغ لٹی عصمتیں چمن اجڑا، بجھے چراغ لٹی عصمتیں چمن اجڑا۔ یہ رنگ جس نے دیے، یہ رنگ جس نے دیے کب خوشی سے جائے گا، یہ رنگ جس نے دیے کب خوشی سے جائے گا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اے مسلمان، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو ظالم کیا بت خانہ، اللہ کے گھر کو ظالم کیا تو نے بت خانہ۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے مسجد کیا ہے، آج بابری مسجد کی 33ویں برسی ہے۔ کون کتنے؟ 33 سال۔ کتنے ہوتے ہیں 33 سال؟ اگر شادی ہو گئی 6 دسمبر کو 20 سال کی عمر میں، تو 1 سال کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو 12 سال کا اس کا، یعنی ایک نسل جوان ہو کر بھی دوسری نسل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دی۔ کتنے؟ 33 سال۔ جی 33 سال بابری مسجد کی 33ویں برسی ہم منا رہے ہیں۔ جی تو اس پر گفتگو سے پہلے مسجد کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ نے ارشاد کیا، حالانکہ میں نے
اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے اس پر گفتگو کی تھی، لیکن مختصراً جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کو روکا، جس نے اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کو روکا اور اس گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی، اس گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی، اور آگے ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اللہ کے گھر کو برباد کرنے والے، اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکنے والے، ان کا بھیانک انجام یہاں بھی ہوگا، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کا دردناک عذاب ہے۔ اکثر آپ نے قرآن مجید کی آیات میں علماء کی زبانی بھی سنا ہوگا کہ جہاں کفر و شرک کی بات آتی ہے تو وہاں یہ کہا گیا کہ کافروں کا آخرت میں دردناک عذاب ہے جہنم میں، مگر یہاں پر جو اللہ کے گھر کو برباد کر دے، جو اللہ کے گھر کو شہید کر دے، جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کو روکے، تو اب اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے دردناک رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ رسوا اللہ خود نہیں آئے گا رسوا کرنے کے لیے، جب کوئی محمد بن قاسم آئے گا تو راجہ طاہر رسوا ہو جائے گا، جب کوئی شاہ الدین محمد غوری آئے گا تو پھر بھی رسوا ہو جائے گا۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اس آیت کے آخری حصے میں کہ ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی جب تم دین کی حفاظت کے لیے اٹھو گے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے کمر کسو گے، تو پھر جو لوگ اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ بہت ہی پلس پوائنٹ ہے۔ بہرحال تو یہ، اور ایک جگہ پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 29 ہے، 29واں پارہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے گھر میں، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا شریک کر کے اس کو مت پکارو جو ہے، جی اللہ اکبر۔ اور اس طرح اور بھی آیات ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی جو ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی کے خصوصی شاگرد علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، وہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں صاحب۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی صوفیانہ تفسیر، یہ بابری مسجد کیوں گری، اس کی بنیادی وجہ آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی مسجدیں ہیں۔ مسلمانوں کے دل کیا ہے؟ ایمان والوں کے دل، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، ایمان والوں کے دل اللہ کی مسجدیں ہیں، اور بڑا مبارک ہے وہ شخص جو ان مسجدوں کو اس کے ذکر سے آباد رکھے۔ اس مسجد کے نمازی کون ہیں؟ قرآن کی تلاوت کا جذبہ، نیکیوں کے جذبات، جی اسلام کو ترقی کے جذبات، تبلیغ کے جذبات، اور اس کے اندر اسلام کو پھیلانے، اسلام کو بچانے کے جذبات، اللہ اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ اس گھر کے نمازی ہیں۔ مومن کا دل کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ کیا ہے؟ مومن کا دل مسجدیں ہیں، اور اس مسجد کے نمازی کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن ہے، نماز کا جذبہ ہے، زکوٰۃ کا جذبہ ہے، نیک عمل کا جذبہ ہے، تبلیغ پھیلانے کا جذبہ ہے، دین کو پھیلانے کا جذبہ ہے، اور دین کو بچانے کا جذبہ۔ یہ جو اسلامی جذبات ہیں، جو نیک کام کرنے کے جو ارادے ہیں، یہ جو جذبات ہیں، یہ اس مسجد کے نمازی ہیں جو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ مگر اندر کا نفس اور شیطان وہاں سے اللہ کے ذکر کو ہٹا دیتا ہے۔ اب وہاں انسان کے دل میں وسوسے ہیں، دنیا کی فکریں ہیں، شیطانی ارادے ہیں، تو گویا ایک طرح کا جو مسلمان
اپنے دل سے اللہ اس کے رسول کی فکر کو ذکر کو نکال دے اور اس کے اندر دنیا کی ناجائز محبتیں بسا لے، اس کے اندر دنیا کی ناجائز فکریں اور ناجائز خیالات کو بسا لے، تو گویا اس نے جو ہے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ظلم کیا۔ اگر مسلمان اگر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اور شہزادے اگر اسلام پر عمل کرتے اور اسلام کو نہ چھوڑتے، اپنے دلوں کو اگر مسلمان جو ہے مغل دور کا مسلمان اور مغلوں سلطنت کے بادشاہ اور وزراء اور اراکین اور شہزادے اگر اللہ کے گھر کو یعنی اس دل کو اگر واقعتاً مسجدیں بنائے رکھتے، تو پھر آج مسجد شہید نہ ہوتی۔ اس لیے تو کیا کہا ہے؟ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل۔ حب صنم یعنی دنیا کے جو بت ہے، خواہشوں کے بت، ناجائز خواہشات، یہ محبت فلاں محبت، انسان کے دل میں جو ہے وہ صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں جہاں پر نیک خواہشات ہونے چاہیے، نیک جذبات ہونے چاہیے، نیک کام کرنے کے جذبات ہو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اب یہاں مومن نہیں، مسلمان نہیں، اپنے نفس کے کہنے پر جو ہے اللہ کے ذکر کو نکال دیا ہے اور اپنے دل میں جو ہے ناجائز خواہشات کو بسایا ہے۔ تو اگر آج دشمن ہماری مسجدوں کو اگر مندر میں تبدیل کر رہے، تو پہلے ہم نے اپنے دلوں کو جو ہے جو مسجدیں تھیں ہم نے اس کو خود جو ہے ناجائز خواہشات کے بت اس میں رکھ دیے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے اگر اسلامی حکومت چاہیے تو پہلے اپنے دل پر اسلامی حکومت قائم کرو گے، جس دن دل پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی اس دن زمین پر بھی اسلامی حکومت جو ہے قائم ہو جائے گی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمہ فرماتے ہیں حب صنم دنیا سے پاک کر تو اپنا دل۔ حب یعنی مانے محبت، دنیا کا جو بت ہے، دنیا کے جو ناجائز خواہشات ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تمام جتنی بھی ناجائز محبتیں ہیں، یہ وہ بت ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں سجا لیے ہیں۔ یہ بت ہے۔ یہاں کیا سجنا چاہیے تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ کیا سجنا چاہیے تھا؟ مجھے دین پھیلانا ہے۔ کیا سجنا چاہیے تھا؟ مجھے دین کو بچانا ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے ہر مشرک و بت پرست کے گھر میں دین کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہ تھے اللہ کے اس گھر کے یعنی مسجد جو مومن اللہ کا گھر ہے، جو ہے کس کا؟ مومن کا دل جو ہے جو اللہ کی مسجدیں ہیں، یہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، مگر ہم نے شیطان کے کہنے پر ان ساری چیزوں کو تو سائڈ کر دیا ہے اور ہم نے اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکا اور شیطان کے کہنے پر دنیا کے بہت سارے بت ہم نے رکھ لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں میں غیر جو ہے بت رکھ رہے ہیں۔ حب صنم دنیا سے پاک کر تو اپنا دل، اللہ کے گھر کو ظالم کیا تو نے بت خانہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگ اور دوستو، بابری مسجد کی شہادت جو ہم 33ویں برسی جس مسجد میں کتنے سال 450 سال اذانیں ہوئی ہوں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، سجدوں کے نشان ہیں، 400 سال سجدوں کے نشان تھے وہاں پہ اور پھر اس کے بعد کس انداز سے مرحلہ بار جو ہے بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور آج وہاں رام مندر بنا ہوا ہے۔ یہاں تھوڑی سی چیز سمجھ سے چلے ہم جو ہے کیا کہ برہمن ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے آنے سے پہلے یہاں پر برہمن راج تھا۔ برہمن خدا بنا ہوا تھا اور باقی لوگ جو تھے وہ غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ دلت ان کے مندر میں نہیں آ سکتے تھے، دلتوں کی زندگی جو ہے وہ
انہوں نے کیٹیگری بنا کے رکھی تھی. تو اب مسلمانوں کے آنے سے توجہ کے ساتھ سماعت کریں. میں مسلمان آئے, ان کی دکان کیا ہو گئی؟ ٹھپ ہو گئی. مگر ہاں یہ بات بھی ہے کہ مسلمان بادشاہ اگر محنت کرتے, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو محنت کی ہے, اگر وہی اس محنت کا 10واں حصہ بھی جو ہے اگر یہ محنت کرتے تو آج ہندوستان کی زمین پر صرف مسلمان ہوتے, اسلام ہوتا. مگر کیا ہوا ہے؟ کسی نے کہا ہے کیا چلتے ہیں دبے پاؤں, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. یہ ہماری زندگی کے 77 سال جو گزرے ہیں مسلمان نے کس حالت میں گزارے ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. اسیر مانے قیدی, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا. اور ایک شعر جو بہت خاص ہے, انصار بھائی یہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں, نوٹ کیجئے گا آج کی گفتگو کا خلاصہ. چلتے ہیں دبے پاؤں, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. میں عرض کر رہا تھا بادشاہوں نے محنت نہیں کی, بس کس طرح کی محنت تھی آپ سمجھ لیں. آج جس بابر کا نام سن کے ان کے جو ہے انہیں جلاب آنے شروع ہو جاتے ہیں, میں تو یہ کہوں گا ہر تیور بگڑنے لگتے ہیں بھائی, ہے نا. جبکہ بابر کی تاریخ جو ہسٹری ہے اور کتنے غیر مسلم سوشل میڈیا پر ان کے بیانات موجود ہیں کہ جب بابر کا آخری وقت تھا تو اس نے ہمایوں کو نصیحت کی تھی. کیا نصیحت کی تھی؟ کہ بیٹا تم جن پر حکومت کرتے ہو ان میں غیر مسلم میں ہندو بھی ہیں, لہٰذا گائے کی ذبیحے پر پابندی لگا دینا تاکہ ان کے جذبات مجروح نہ ہوں. یہ کس نے کہا؟ مگر نہیں, ان مسلمانوں میں کوئی محمد بن قاسم نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ وہ جذبہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی شہاب الدین محمد غوری نہ ہونے پائے. بابر کے پیچھے جو ہے بابر آیا تو ان کے باپ سے تو حکومت چھینی نہیں تھی. کس سے چھینی معلوم ہے؟ بابر نے کس سے حکومت چھینی تھی؟ ابراہیم لودھی سے. کس سے حکومت چھینی؟ تو مسلمان نے مسلمان سے چھینی. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی دکان بند ہوئی. اگر تھوڑی سی بھی محنت کرتے تو سارا ظلم ختم ہو جاتا. اور بادشاہ یہ لوگ جو ہے تو اس طرح بادشاہوں نے حکومت کی ہے کہ ہماری ہندو عوام ناراض نہ ہو. لیکن اگر یہ تھوڑا سا بھی 10% بھی خواجہ غریب نواز کی طرح اور دیگر اللہ والوں کی طرح جنہوں نے دین پھیلایا ہے ہندوستان میں آ کر, اگر ان کی طرح 10% بھی محنت کرتے تو آج ہندوستان کی سرزمین پر صرف اسلام ہوتا. مگر افسوس بہرحال تو یہ برہمن خاموش ہو گئے اور 1000 سال تک یہ خاموش رہے. کتنے سال؟ ایک طرف مومن, توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا, اور ایک طرف بت پرست. دونوں کے 3 دور گزرے ہیں. پہلا دور ہے جب مسلمان بادشاہ تھے, تو اس وقت تو کوئی بت پرست مسلمانوں کے خلاف اٹھ نہیں سکتا کیونکہ مسلمان غالب تھے, مسلمان حاکم تھے, لہٰذا ان کی نفرت باہر آ ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہماری ان کی دوستی ہوئی. کس کی؟ مسلمان آج بھی بڑا صاف دل ہے, اور چونکہ اسلام یقیناً وہ دھرم ہے کہ جو کسی سے بغض و عناد کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. اتنا صاف دل جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی دوستوں جیسا سلوک کرتا. مگر دوسرے مذہبوں کا جو معاملہ ہے وہ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. تو اب جب مسلمان یہاں آئے محمد بن قاسم کے ذریعے, تو یہاں کے بت پرست اور مومنوں میں کیا ہوگی؟ دوستی ہو گئی.
توجہ آپ کی کیا ہوئی؟ دوستی ہوئی. اب لیکن بت پرست ایسے بت پرست، مومن ایسے مومن، مومن اور بت پرست کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے. دوستی دو طرح کی ہوتی ہے، دوستی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اصلی دوستی اور ایک عارضی دوستی. اصلی دوستی وہ ہے جو بغیر کسی غرض کے ہو. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میری آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ کہتے ہیں اصلی دوستی. اور ایک ہوتا ہے جو کسی غرض سے ہو، یعنی کسی مجبوری کے تحت ہو. تو اب بت پرست کبھی بھی مومن سے دوستی نہیں رکھ سکتا، لیکن اب چونکہ مجبوری ہے اس کی، کیونکہ مومن کیا ہے؟ حاکم ہے، تو اس کی دشمنی ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ وہ ظاہر کر بھی نہیں سکتا. تو ایک دور یہ گزرا جو دوستی کا تھا ہماری اور بت پرستوں کی. توجہ آپ کی. میں اس کے بعد دوسرا دور آیا، اب آیا انگریزوں کا ساتھ، ہے نا. تو چونکہ انگریز سے جنگ لڑنا تھی تو سب کا ساتھ تھا، اسی لیے تو وکاس ہوا، جنگ بھارت آزاد ہوا. تو اب یہاں بھی جو ہے بت پرستوں کی دشمنی ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ مسلمانوں کی میں شرکت چاہیے تھی. مسلمان جنگ آزادی میں مسلمان جو ہے وہ کیا تھا؟ قائد تھا. ڈسکوری آف انڈیا کے اندر جواہر لال نہرو نے دو باتیں کہی ہیں کہ جنگ آزادی اسلامی جہاد تھا. اگر علماء انگریزوں سے جنگ کو جہاد کا درجہ نہ دیتے اور علماء اگر جہاد کا فتویٰ نہ دیتے تو ان لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. کبھی بھارت آج مولانا محمود مدنی کے پیچھے ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے. ہنگامہ ہے جو برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے. تھوڑی سی پینے کی ضرورت نہیں ہے، پوری پینے کی ضرورت ہے. جب تک تھوڑی تھوڑی کرو گے پٹتے رہو گے. بہرحال توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. تو یہ کیا تھا؟ یہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں جو شرکت کی ہے، علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور اسی فتوے جہاد کی بنیاد پر بھارت آزاد ہوا. توجہ آپ کی. تو اس وقت بھی بت پرستوں کی برہمن کی جو اصلی دشمن ہیں، ان کی دشمنی پہلے دور میں تو اس لیے نہیں کہ مسلمان حاکم تھے، اس لیے ظاہر نہیں ہوئی. توجہ آپ کی. دوسرے دور میں کیونکہ ہماری ضرورت تھی اور ہم جنگ آزادی کے قائد تھے، یہاں بھی دشمنی ظاہر نہیں ہوئی. اور تیسرا دور کون سا ایسا؟ تیسرا دور وہ ہے آزادی کے بعد کا. اب یہاں ظاہر ہوئی صاحب جو ہے، یہاں ظاہر ہوئی. مسلمان مذہب سے لا مذہبیت کی طرف آیا. توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے. ہمارے اسلام میں یہ بات یاد رکھنا، بحیثیت دین کے، بحیثیت اسلام کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا موضوع ہے قرآن، میرا موضوع ہے اسلام. مجھے اسلام کی قرآن کی شکل میں حالات کا آپریشن کرنا ہے. میں سرجن ہوں. کون ہوں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اپنی قوم کا آپریشن کر کے ان کو بچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کا دین بچانا ہے، ان کا ایمان بچانا ہے. ایک عالم کی ذمہ داری ہے. بہرحال تو اب مسلمان حکومت محنت ہماری 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 80,000 علماء. مگر آزادی کی نیلم پری نے سیکولرزم کا اپنا شہزادہ چن لیا. صاحب کس کو چن لیا؟ آزادی کی نیلم پری شہزادی نے سیکولرزم کو اپنا شہزادہ چن لیا اور مسلمان بیچارہ دیکھتا رہ گیا. اور اب توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا اور آج میں نے جمعے میں اسی پر بولا ہوں. ابھی تک میرا دماغ گرم ہے دوپہر سے لے کر ابھی تک. شاید ٹھنڈا رات میں جا کے ہو گیا، سمجھے نہیں؟ دماغ کے پورے تار میرے ابھی تک جھنجھنائے ہوئے ہیں. اسلام پہلے سے مسلمان حکومت تھی، اب اسلام سے مسلمان کہاں آئے؟ سیکولرزم کی طرف. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. اور سیکولرزم جن ہاتھوں میں آئی، جنہوں نے سیکولرزم کو سنبھالا، حاکم بنے. میں نے مثال دی تھی جمعے میں کہ بھئی میرے ہاتھ رنگے قائم ہیں، رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اور یہ اگر کتاب کو میں پکڑوں تو وہ رنگ کتاب کے اندر آ جائے گا کہ نہیں؟ کتاب کے اوپر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
تو جن لوگوں کے ہاتھ صدیوں سے ہزاروں سال سے کفر و شرک و بت پرستی میں رنگے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کیا آیا؟ سیکولرزم۔ تو یقیناً اب سیکولرزم پر کفر و بت پرستی کا رنگ چڑھے گا۔ توجہ آپ کی، کیا ہوگا؟ سیکولرزم پر بت پرستی کا رنگ چڑھے گا، یعنی اب جو ہے ڈائریکٹ تو شرک کی طرف نہیں لا سکتے تھے، مگر سیکولرزم کو دادر بنایا گیا، سیڑھی بنایا گیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کا سفر دین سے، ایمان سے اب شرک و بت پرستی کی طرف ہوا۔ اب جب سیکولر افراد نے جن کے ہاتھ قائم رکھے ہوئے ہیں کفر و شرک و بت پرستی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، بابری مسجد کی شہادت، مورتی رکھنے سے لے کر کے فیصلہ ہونے تک سیکولر افراد اور ہندوتا کٹروادی ان دونوں کا گٹھ بندھن ہوا ہے خفیہ طریقے سے، جس کا نتیجہ بابری مسجد کی شکل میں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ تو اب میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ سیکولر افراد نے کیا سیکولر کی وہ سنبھالی کمان، جن کے ہاتھ شرک و بت پرستی، اب گویا کہ سیکولرزم جو ہے وہ قائم رنگ گیا، شرک و بت پرستی میں لیا، اور یہاں پر اب دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے، سیکولر افراد بھی اور ہندوتا کٹروادی بھی جو ہے اس کشتی میں جس کی جڑوں کو لا الہ الا اللہ کہہ کر اکھاڑا گیا تھا، جس کشتی کو لا الہ الا اللہ کہہ کر اجالا گیا تھا، اب اس میں بیٹھنے والے غالب ہیں اور توحید کا لمبردار مغلوب کیا ہے؟ اب اس میں بیٹھنے والے، اب سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کشتی میں کون بیٹھے ہیں؟ وہ ایک ہی کشتی میں ہیں، شرک و بت پر کون؟ دو لوگ ہیں، سیکولر افراد اور سوچی آپ جو ہے کہ جس وقت بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی 22 دسمبر کی رات کو مورتی رکھی گئی، میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اور جو ہندوؤں نے بتائی ہے سوشل میڈیا پر، کہ جواہر لال نہرو نے فیض آباد کہ جو کمشنر تھا، جو مین تھا، اس کو کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ، تو بتائیے جواہر لال نہرو وزیر اعظم کا کہنا نہ مانا چاہیے، پولیس اور ہندوتا کٹروادی کی ملی بھگت تھی، نتیجہ یہ ہوا انصاف بنائے بھی یہی بات کہ بھئی مسلمانوں کی مسجد 400 سال 450 سال سے نماز ہو رہی ہے، اگر کسی شر پسند نے رات میں مندر میں مسجد میں مورتی رکھ دی تو صبح کو ہٹا دینا چاہیے تھا اور مسلمانوں سے کہتے بھائی لے تمہاری مسجد ہے آپ کے حوالے۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا سمویدھان، یہ تھی انسانیت، یہ تھا انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا۔ اور جو شرپسند تھے ان کو تلاش کیا جاتا، ان کو جیل میں ڈالا جاتا۔ یہ وہ بات ہے کہ آپ کسی سے پوچھ لو جا کر کے، جو بھی انسان عقل کا ذرا سا بھی حصہ رکھتا ہے اس سے پوچھو کہ جس مسجد میں 450 سال نماز ہوئی ہو اور اس میں مندر میں مورتی رکھ دی جائے تو رکھنے والوں کو جو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور مسلمانوں کو، لیکن کیا ہوا؟ تو یہ وہی ہے، سمجھ گئے آپ نے کہ یہاں سیکولر افراد اور ہندوتا کٹروادی ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے، اور اب آپ کو کیا امید تھی؟ مسجد کی حفاظت کریں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ آیت نمبر 16 میں ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں کیونکہ ان کا کفر ان کو آباد کرنے نہیں دے گا۔ توجہ آپ کی، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ اشارہ دیا ہے، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، میں آپ کو بابری مسجد اور قرآن کا کانسیپٹ بتانا چاہتا ہوں، اور اس وقت کے مسلمانوں کا کہ جنہوں نے اعتبار کیا، کیوں؟ قرآن نے کہا کہ مشرک کبھی بھی مسجد کی حفاظت نہیں کریں گے،
کیوں؟ ان کا کفر ان کو مسجد کی حفاظت کرنے نہیں دے گا. سوچیے آپ جو ہے. اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ اندازہ لگائیے. مسجد کی اب حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ مسجد کو آباد کرنے والے. تو آیت نمبر 17 ایک بات مسجد کی حفاظت. اللہ نے آگے فرمایا آیت نمبر 17 سورہ توبہ کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کی حفاظت اور مسجد کو آباد جو لوگ کریں گے ان کی 5 خوبیاں ہوں گی. اگر 5 خوبیاں ہوں گی تبھی وہ مسجد کی حفاظت کر سکیں گے، تبھی وہ مسجد کو آباد کر سکیں گے. 5 خوبیاں کیا ہے؟ من آمن باللہ، پہلی خوبی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر. دوسرا، تیسری خوبی واقام الصلاۃ اور نماز کا قیام کا اہتمام، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ. چوتھی چیز کیا ہے؟ جو اہل مال ہے وہ زکوٰۃ پابندی سے دے. اور 5ویں خوبی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يَخْشَ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہوں. بھارت کے مسلمان تھے، اگر 4 خوبیاں ہم مان بھی لیں مگر 5ویں خوبی نہیں تھی ان کے اندر، اس لیے وہ بابری مسجد کی حفاظت نہیں کر پائے. اب آئیے بابری مسجد کی تھوڑی سی تاریخ میں نے جو پچھلے ہفتے کی بتائی جو ہے، اور اب سماعت فرما لیں آپ. کیا مسجد میں مورتی رکھی گئی، نکالی گئی اور مسجد میں تالا لگ گیا. کب تک پڑا رہا؟ 1949. ہاں کتنا؟ ایک بات بیچ میں سمجھ لیں آپ، جو خاص بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. کیا مسلمانوں کی بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات سمجھ لیں. عالمی سطح پر ہمارے گھر میں ایک دن کچھ بچے غبارہ لے کر آئے تھے، پھگا لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ پھگا. وہ جب سے آیا رات تک وہ اسے پکڑتے نیچے چھوڑتے وہ اوپر جاتا. اور جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو جناب نیچے پڑے تھے. اس وقت رک نہیں رہے تھے اور اب نیچے پڑے ہیں. بھیا اے سی چالو نہیں کہ تھوڑا چالو کر دو، موضوع بھی گرم ہو گیا، میں پہلے سے گرم ہوں. توجہ آپ کی نہیں سمجھ گئے میری ساتھ؟ وہ دن میں رات میں سب ہمارے ابراہیم بھائی کیا سب گھر کے لوگ سارے لوگ اس کو روک رہے ہیں، مگر وہ بار بار اوپر جا رہا ہے، بار بار اوپر جا رہا ہے نا. اور صبح کو جب میں اٹھ کے دیکھا تو میں کہا وہ پھگا کھا گیا رات میں، جو رک نہیں رہا تھا اوپر ہی جا رہا تھا. تو دیکھے جناب گیلری کے کونے میں پڑے ہوئے تھے. میں بولا یار یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ رات میں تو یہ رک نہیں رہا تھا، اوپر بھاگ رہا تھا، اور اب یہ نیچے کیوں پڑا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے کہ ہماری طاقت کیا ہے. مسلمان اوپر کیوں اٹھا تھا؟ آگے آ جا بھائی، آگے ہمارے عمر بھائی بھی آ رہے ہیں. آج حضرت عمر فاروق اعظم جیسے انسان کی ضرورت ہے. آگے آ جاؤ اور آگے آ جا بھائی. ایک بات درشی پڑھ کے سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا. اس پھگے کو اڑانے والی کون سی چیز تھی کہ جو زمین میں رک نہیں رہا تھا، روکنے پر بھی نہیں رک رہا ہے، اور صبح کو دیکھو تو وہ نیچے پڑا ہے؟ کیا چیز تھی؟ آپ کہو گے اس میں گیس تھا. جو گیس اس کو اوپر اٹھا رہا تھا، ہے نا؟ ایسے ہی مسلمانوں تمہیں اوپر اٹھانے والی جو چیز تھی، جو گیس تھا، وہ تمہارا ایمان اور نیک عمل ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تاریخ پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آج بابری مسجد کی 33ویں برسی تک پوری تاریخ پڑھو. جب مسلمانوں کے اندر اسلامی گیس تھا. اسلامی گیس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایمان اور تقوی. جب یہ تھا تو ہم اٹھ رہے تھے، اور جو بھی بیچ میں آ رہا تھا اس کو ہم کچلتے ہوئے جا رہے تھے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ تاریخ اٹھائیے آپ. ایران دیکھو، دنیا کی دو سپر طاقتوں کو ہم نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے. محمد بن قاسم نے راجہ داہد کو روندا ہے. کیا تاریخ نہیں ہے پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا راز تھا؟ دنیا مسلمانوں کو اوپر اٹھتے ہوئے مسلمانوں کو روکنا چاہتی تھی،
مگر جو روکنا چاہتا تھا وہ خود نیچے گر جاتا تھا. مگر آج مسلمان نیچے کیوں گرا ہے؟ اس لیے اس کا گیس ختم ہو گیا ہے. یہ عالمی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کے اندر سے گیس ختم ہو جائے، اسلامی گیس جو اس کو اوپر اٹھانے والا ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں ایمان اور عمل، تو پھر وہ خود بخود تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ جو ہے بغداد کیوں تباہ ہوا، ہلاکو نے چنگیز نے بغداد کو کیوں تباہ کیا، اسپین کیوں تباہ ہوا، سمرقند و بخارا کیوں تباہ ہوئے، وجہ آپ کی مغلیہ سلطنت کیوں تباہ ہوئی؟ ایک ہی چیز تھی کہ جب اسلامی گیس ختم ہو گیا اور انہوں نے اسلام کے کچھ حصے کو پکڑا اور کچھ حصے کو چھوڑا. تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی بے وفائی، تھوڑا سا پیار ہوا ہے، تھوڑا ہے باقی. یہ اوروں کے ساتھ تو چلے گا مگر اسلام کے ساتھ نہیں. میں نوجوانوں کو ہنسانا چاہتا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکے اس بات کو، کیونکہ جب کوئی شعر آتا ہے تو پھر جو ہے، ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ہنگامہ ہے کہ برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، محمود مدنی کے پیچھے پڑ گئے لوگ جو ہے، تھوڑی سی پی ابھی کتنی، ہاں اس لیے ہنگامہ برپا ہے صاحب جو ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. میں اس دکھتی رگ کو پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں جو عالمی سطح پر پوری دنیا میں ایک ٹھگا جب تک اس کے اندر گیس ہو وہ اوپر جاتا ہے اور گیس ختم ہو تو نیچے کی طرف. ایسی جب تک مسلمانوں میں ایمانی گیس تھا، عملی گیس تھا، اسلامی گیس تھا، دنیا کی ہر طاقت کو وہ رونتے ہوئے اوپر جا رہے تھے. اور جب وہ گیس ختم ہوئی تو دیکھو آپ نے ہلاکو نے بغداد کو تباہ کیا، چنگیز نے پورا جو ہے سمرقند و بخارا کی دھجیاں اڑا دی، 3 کروڑ مسلمان کو شہید کیا ہے. اسپین سے مسلمانوں کا وہاں وہ اسپین کہ جہاں 700 سال مسلمانوں کو راج رہا ہے، مگر ایک وقت آیا کہ اعلان کر دیا گیا کہ یا تو جو مسلمان تھے یا تو چھوڑ کے چلے گئے یا قتل کر دیے گئے یا پھر عیسائی بن گئے، اور اعلان ہو گیا کہ اسپین مسلمانوں سے خالی ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی گیس ختم ہو چکی تھی. جی جی یہ حال اب ہندوستان میں ہوا. ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. دیکھیے یاد رکھنا، حاکم بعد میں آتے ہیں، عوام بگڑتی ہے تو اللہ ویسے حاکم بنا دیتا ہے. توجہ آپ کی، عوام بگڑتی ہے تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ مجھے اپنی امت کے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، یہ مسلمانوں کا زوال کب سے شروع ہوا ہے؟ انگریزی 1707 سے، جس دن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک 300 سال سے زیادہ گزرنے والے ہیں. جی مسلمانوں کا زوال رکنے کا نام